الٹا اسے کرامتیں بنانا شروع کر دیں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, ایک مدنی لطیفہ. ہمارے ایک آفس کے کولیگ تھے, وہ میرے ساتھ رہ کے گمراہ ہو گئے. جیسے ہی وہ گمراہ ہوئے, یعنی مراد یہ ان کو سمجھ آئی, تو ان کے عقل کے دریچے بھی کھل گئے. وہ مجھے ایک دن آگے بتانے لگے, مجھے کہنے لگے کہ یار وہ ہمارے محلے میں نا ایک, اور یہ میں بات کر رہا ہوں راولپنڈی کی, راولپنڈی میں چوڑ چوک کے پاس ایک مصریال روڈ ہے. اس روڈ پہ آپ آگے جائیں تو ایک پلی آتی ہے نالے کی, اس کے پاس ہی آگے کر کے ایک ویگنوں کا اڈا تھا. یہ وہ جو چھوٹی سزوکی ہیں نا, صابن دانی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, سزوکی ہیں ان کا. وہاں پہ ایک پرانا سا درخت تھا, تو اس کے نیچے ایک فقیر آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا کچھ دن. اور وہ ننگ دھڑنگا فقیر تھا, کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے. تو وہ سزوکی والوں نے اس فقیر کو وہاں سے اٹھایا کہ یار یہاں پہ عورتیں بھی آ کے, مطلب سزوکی میں بیٹھنا ہوتا ہے, اور آپ جیسے اولیاء اللہ جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو مسلمانوں کی عورتیں بیچاری کیسے آئیں گی؟ اے اولیاء دا شہر جے, مسلمانوں کی عورتیں بھی نہیں جا سکتی ہوتے نانگے پیر. تو ان ڈرائیوروں نے ان کو اٹھا دیا کہ ہماری گاہکی خراب ہو رہی ہے. اچھا وہ اٹھا دیا, اللہ کرنا یہ ہوا کہ 2 یا 3 دن بعد ایک آندھی آئی اور وہ درخت گر پڑا. اب اگلی بات آپ سمجھ آئے, انہوں نے کہا یہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے نا, اس وجہ سے درخت گرا ہے. اچھا, تو وہ مجھے آ کے بتانے لگے, مجھے کہنے لگے اس طرح ہوا ہے ایسے. میں نے کہا آپ دیکھیں, لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے اس وجہ سے درخت گرا ہے. ڈرائیوروں کی کرامت نہیں ہے کہ اگر ڈرائیور اس کو نہ اٹھاتے اور وہ وہاں بیٹھا ہوتا نیچے آ کے مر جاتا. یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اٹھا دیا. ہائے 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 ہائے, کون آ؟ لیکن اس طرف آپ کا دماغ نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے نانگوں کی طرف جانا ہے. یہ تو ڈرائیوروں کی کرامت ہے. انہوں نے کہا بھائی جی بابا بچا لیا, ایک بابا رحمت اللہ علیہ ہونے تو بچا لیا ہے, ان بدھا ذلو ہی رہے یا حفظہ اللہ رہے, یہ کسی کا دماغ نہیں آئے گا. تو میں نے کہا جی ایک تو یہ پھکی ہے, دوسرا میں نے کہا جی آپ جا کے فزیکلی وہاں پہ چیک کیجئے گا, وہ درخت ایک دن میں نہیں گرا, اس درخت کو لگی ہوگی دیمک. اور یہ سائنٹیفک فنامنا ہے کہ اگر دیمک لگ جائے گی اور ایک دن میں تو نہیں وہ چاٹتی, کئی مہینے چاہیے دیمک کو چاٹنے کے لیے. قرآن میں ثبوت ہے نا, حضرت سلمان علیہ السلام جس آسا کے کنارے تھے تو کتنی دیر تک کھڑے رہے, دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹا. جب وہ چاٹ لیا پھر وہ نیچے آئے. کوئی پاویں کہ دیمک کوئی ایسی بھی ہوتی ہے جڑی 3 گھنٹے چاٹ لے, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا وہ اگلے دن ہو کے آئے تو مجھے انہوں نے بتایا, ان کا یار تیری گل صحیح نکلی ہے, یہ میرا کوئی کرامت نہیں ہے نہ میرا کوئی علم غیب ہے. مجھے تو پتہ ہے کہ یا تو سائنٹیفکلی ویریفائی چیز ہوگی, تو سائنٹیفکلی اس طرح ہی ویریفائی. وہ کہنے لگا جی وہ صرف کھال ہی تھی درخت کی, اندر سے دیمک چاٹ چھوٹ چکی تھی. وہ تو یہ واقعہ ہوتا یا نہ ہوتا, اس درخت کے گرنے کا وقت ویسے ہی آ چکا ہوا تھا. وہ بزرگ کے کھاتے میں ڈلنا تھا جو میں نے ڈرائیوروں کے کھاتے میں ڈلوا دیا. تو پنڈی کے ڈرائیور بڑے کرامت والے ہیں, بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ ہونے سے بچا لیتے ہیں. توہمات ملائی ہوئی ہیں انہوں نے اس طریقے سے. میں اپنے گھر والوں کے پاس آتے تھے بڑے نخرے کے ساتھ کہ ہاں جی ہو کے آئے ہیں, کوئی بات میں وزن ہی نہیں, نعوذ باللہ. اولا لک فاولا, تیری خرابی آ لگی ہے تیری خرابی. ثم اولا لک فاولا, تیری خرابی کا وقت آ چکا, پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا. یہ 4 دفعہ ہے کہ آپ خیر منا لیں. یہ آیات آپ دیکھیں کیا ہیں, اور ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ ان آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہ انور شاہ کشمیری آپ کو پتا ہے بہت بڑے دیوبندی عالم دین تھے اور محدث بھی تھے. ان کے بیٹے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب, جو آج سے 10 12 15 سال پہلے اہل حدیث ہو گئے, پڑھے ہوئے وہ دیوبندیوں کے مدرسے سے تھے. تو وہ اپنے دیوبندی مفتی کے بارے میں بتانے لگے, جس کے بارے میں میرا بھی کلپ ہے, وہ نام لینے کی ضرورت نہیں چونکہ اب ہم نے وہ پالیسی چینج کی, آپ کو پتہ چل جائے گا. عبدالستار عیدی صاحب کے بارے میں جنہوں نے گندی گندی باتیں کی تھی, تو میں نے پھر انہی کی گندی گندی باتوں میں سے الفاظ چن کے ان کو اسی طرح کا جواب دیا تھا, اچھا کر کے. تو اسی مفتی کے بارے میں وہ خود سناتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ 4 اماموں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ امام تو پیغمبر ہے, سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ وقت کا پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا, سورہ بقرہ میں بھی, سورہ نساء میں بھی. ہر شخص جو ہے اپنے امام کے ساتھ, امام سے مراد یا نامہ اعمال ہے یا اس کا لیڈر ہے. نبی الاسلام ہی گواہ امت کے خلاف گواہی دیں گے یا امت کے حق میں. تو کہتے ہیں وہ یہ آیت پڑھتے تھے, یہ قرآن میں 4 اماموں کا ذکر ہے. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا,
وہ کہتے ہیں یہ پہلا اولا جو ہے امام حنیفہ ہے, دوسرا اولا جو سر ہس رہے ہو تسی علماء سے پوچھ کے پوچھ دے. ایک ذمہ دار دیوبندی عالم بتا رہا ہے جس نے خود پڑھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ یہ چاروں اماموں کا پہلا اولا جو ہے وہ امام حنیفہ ہے, دوسرا امام مالک ہے, تیسرا امام شافعی اور چوتھا امام بن حنبل. حالانکہ یہ ترجمہ کیا ہے اس کا بن رہا ہے خرابی. دیکھ لیں میری خرابی آپ پہنچی. آپ پتہ سپریم کورٹ نے یہ بھی ڈیسیژن کیا کہ ہماری دفتری زبان جو ہے نا اردو ہونی چاہیے, اور اس کا جو نوٹیفکیشن نکلا ہے وہ بھی انگلش میں نکلا ہوا ہے. اور ہمارے دفتروں میں بھی کئی دفعہ آئے ہیں نوٹیفکیشن, اور وہ لکھا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کر دیں گے قیامت سے پہلے ایک دفعہ. میں تو ان کو کل بتا رہا تھا, پرسوں کیا ہوا, یہ عثمان بھائی نے کل چائے منگوائی تھی کل, تو وہ چائے یعنی نا اس میں چینی تھوڑی زیادہ ڈال گئی تھی, تو انہوں نے کہا میں واپس نیچے بھیجتا ہوں. میں کہ جناب مہربانی کرو واپس نہ بھیجنا, تھوک پا کے بھیجے گا جی. یہی ہوتا ہے, لوگ غصہ نکالنے کے لیے یہی کرتے ہیں. یعنی ہوٹلوں پہ بھی اگر آپ نے دوبارہ بھیجا نا کہ یار بھیجیں, وہ کہتے اچھا تنوں میں بھیجنا وہاں, تھوک پھینکتے ہیں گول کے وہ بھیج دیتے ہیں, کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو آپ غصہ آپ پہ نہیں نکال سکتے, اس طرح نکالتے ہیں. یہ اسی طرح آفیسرز کے ساتھ بھی کرتے ہیں. یہ جن آفیسرز کو بڑا ایک تکلیف ہوتی ہے نا کہ جی ہم یہ جناب ان کو اس کو کبھی کسی جو ہے ویٹر کو جھاڑ دینا, کبھی کک کو جھاڑ دینا, کبھی یوں کرنا وہ کرنا, وہ یہ نہیں صحیح ہے, یہ پکوڑے میں نمک کم ہے نئے بنا کے لاؤ. وہ اگلے جو پکوڑے سر بنا کے لاتا ہے نا, اور تھوک والے پکوڑے ہوتے جے, وہ اپنا غصہ اسی طرح ہی نکالتے ہیں, کہتے ہیں کھانا بچاؤں. یہ میں آپ کو بالکل ریئلٹی بتا رہا ہوں, کیونکہ میں سب لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, مجھے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے. تو میں نے تو کبھی آفس کے ڈرائیور کو بھی تو تڑا کر کے بات نہیں کی ہے. ہیومن ڈگنیٹی سب نے برابر ویل کرنی سر, اور اس سے پہلے بھی نبی الاسلام سے. ہر چیز کی کہانی چل رہی ہے بھائی جی. اب جب وہ کہانیاں ڈسکور ہوتی ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار علی دے پٹھیاں گلاں کرتا ہے. میں پٹھیاں گلاں پٹھے کام تسی پا کے گئے ہو. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, انجینئر محمد علی مرزا گندی مکھی. میرے پہ سوال آیا تھا کہ آپ جیسے مکھی گند پہ بیٹھتی ہے نا, آپ ہمیشہ گند پہ بیٹھتے ہیں. تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں, صرف یہ بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا. میں تو اس گند پہ پھیل رہا ہوں نا, تو آپ کہیں کہ یہ گند ہمارے ابوں نے پھیلایا تھا, ہمارے بابوں نے, ہمارے بزرگوں نے. بس میری یہی کامیابی ہے, میں گندی مکھی باندھنے کے لیے تیار ہوں. آپ کہتے ہیں یہ سارا گند ہمارے بزرگ کر کے گئے تھے, تو میری یہی تو کامیابی ہے. یہی تو آپ کو منوانا چاہتا ہوں میں, کہ گند انہوں نے کیا تھا. تو لوگ پھر مجھے گندی مکھی نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے گند تو آپ کے بزرگوں نے کیا, یہ تو صاف کر رہا ہے اللہ کے فضل سے. اسی طریقے سے یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی غلام مصطفیٰ نام, اب یہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کا میں نے تعارف کیا, کہتے ہیں نام چینج کریں غلام اللہ. کئی لوگ وہ نام چینج کریں غلام اللہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جیسے وہ یہ توصیف راشدی صاحب کا نام جو ہے یہ توصیف حسین تھا. ٹھیک ہے نا جی, ہاں توصیف الرحمان انہوں نے خود چینج کیا ہے. ان کے بھائی کا نام طالب حسین تھا, طالب الرحمان کر لیا. یار طالب حسین ہونے میں کون سا مسئلہ ہے, کیوں نام چینج کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ نام رکھیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہاں پہ ایک اہل حدیث چوک ہے جہلم میں نا, وہاں میلاد کا جلسہ ہوتا ہے بریلویوں کا. ٹھیک ہے جی, ہر سال جو سالانہ جلسہ ہے وہاں پہ ہوتا ہے. ایک دفعہ قرارداد پیش ہوئی کہ اس چوک کا نام میلاد چوک رکھ دیتے ہیں. تو بریلوی عالم جو ان کے اس وقت سنی علماء کونسل کے صدر تھے, انہوں نے مخالفت کی. انہوں نے کہا نہیں, اس کا چوک کا نام اہل حدیث چوک ہی ہونا چاہیے. ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا میلاد چوک تے بے شمار ہے جیسے میلاد ہوتا ہے, اہل حدیث چوک تے یہی ہے جیسے میلاد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تے گل یہ ہے کہ تسی نام نہ بو, تسی کہو کہ جناب طالب الرحمان ہو کے تے بڑے لوگ توحید بیان کرتے ہیں, میں طالب حسین ہو کے تے توحید بیان کراں گا. نام کیوں چینج کرتے ہیں آپ؟ کوئی پارسا بندہ اوپر آ جائے جب سب نیچے, جو جدھر ہے جس کا جتنا داؤ لگا ہوا ہے لگا رہے ہیں. کیا آپ ایک ریڑی بان کو سمجھتے ہیں؟ صبح کے وقت وہ اللہ کا نام لے کے بیٹھتا ہے, لیکن وہ سامنے داغی پھل اس طرح سجانا شروع کرتا ہے تو وہ آگا, اور لیکن اس سے کیا کہتے ہیں ساڈے حکمران بڑے پیڑے نے, سب تو بڑا پیڑا تو ہے, تو ہوتا تو اس تو بڑا پیڑا ہوتا. ٹھیک ہے, آپ تو نہیں. ایک میں جس چیز سے گزروں کہ ایک بندے کو اس نے مجھے لفافہ دیا, مجھے کہا نہیں پاؤ نہیں چون کے. میں نے کہا یار یہ کون سا نیک آدمی ہے. میں نے چون کے امرود ڈالے. اچھا, اس نے پیچھے ایک لفافہ لٹکایا ہوا تھا گندے امرودوں کا نا,
تو اس کو میں نے تولنے کے لیے دی نا, اس نے یوں نیچے رکھی ہوئی تھی وہ تولنے والی ترکڑی, وہاں پہ لے کے گیا, اسی دوران اس نے چینج کر دیا. لیکن اسی انجینئر صاحب ہے نا, میں تسلی کرتا ہوں جب انہیں گنڈا ماریاں سب کچھ کر لیا, میں کہ جناب منو دیو, میں نے اس کی گریں کھولا, میں نے کہا یہ یار یہ تو بھائی تبدیل ہو گیا مجھے لگتا ہے, وہ میرے والے کدھر گئے ہیں؟ وہ کہتا نہیں دے دو, میں ہوتا ہوں دینا. اس کی بجائے اگر میں انہوں کہتا یار یہ تو کی دیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا, اس نے پھر مجھے خود چن کے صاف صاف ڈال دیے. اچھا یہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہم نے چننا نہیں ہے بغیر چنے ہوئے, تو میں ان کو کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ڈالیں. یہ میں آپ کو فروٹ خریدنے کا طریقہ بتا رہا ہوں, آپ ڈالنے دیں ان کو, جب وہ ڈال لیں نا, ورنہ اگر آپ کہیں گے نا میں چننا ہو کہنا کرنا لفافہ چلنا سی تو, وہ ڈال لیں نا تو ظاہر ہے کہ اس نے 10 دانے ڈالے ہیں, 3 ہی اس نے داغی ڈالے ہوں گے یا 4, اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں, اسی میں انہوں نے آرام کمانا ہوتا ہے. تو آپ وہ 3-4 ایک ایک کر کے ان کو کہ یار وہ ہوئے تھے غلطی نہ لگتا ہے خراب آ گیا, اے کوئی اور کر دیو کر کے میں نے اس طرح کیا, وہ سارے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے. اگر آپ پہلے پینا پا کے پہ جاؤ گے اگر کے کہا ادھر کرنا لفافہ ہو جا کسی کو, پھر تمہوں کسی نے نہیں سودا دینا, انہوں پان دیو, پا لوے, گنڈ کھولو, جو خراب ہے وہ پیس پکڑائے, جو 1-2 اچھے ہیں اس کی تعریف بھی کریں کہ یار بڑے اچھے پائے نے, اے وچ کوئی غلطی نہ لا کے ذرا دیکھنا اینوں کر دو, وہ بھی شرم و شرمی کاری دے گا. تو حضرت عمر نے تو نہ قادسیہ لڑی ہے نہ یرموک. حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے کون سی جنگیں لڑی ہوئی ہیں؟ رومن اور پرشین امپائر کے خلاف تو کوئی جنگ نہیں لڑی, بدر و احد اور خندق لڑی ہوئی ہے. اسی لیے عبداللہ بن عمر کو یہ جملہ یاد تھا, تو انہوں نے اپنے باپ کا ہی جملہ ریپیٹ کیا کہ میں اس کو کہوں. قاسم بھائی کتنا پوائنٹ کی بات ہے, اپنے باپ کا جملہ ہی انہوں نے ریپیٹ کیا کہ تم لوگ تو وہ جن کو ہم نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. کیونکہ حضرت عمر کے الفاظ کیا ہیں کہ اگر میری موت جلدی ہو گئی تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں ہی طے ہوگا جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. پھر فرمایا اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے قبول اسلام سے پہلے اپنے ہاتھوں سے مارا بھی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں پس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن, کافر اور گمراہ ہے. اس کی معصومانہ سی کوئی تشریح کر دے اس حدیث کی. ٹھیک ہے, یہ صحیح مسلم میں 1258 ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو سر خلفائے راشدین کا شیعہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, آپ کون سے خلفائے راشدین کو لے کے, میرا خیال ہے ان کے خلفائے راشدین جو ہیں پتہ کون ہے, امیر شام ہے, مغیرہ ابن شعبہ ہیں, عمر بن عاص ہیں اور بسر بن ابی ارطاء ہیں. ان 4 کو یہ خلیفہ راشد شاید سمجھتے ہیں. نہ سر, خلیفہ راشد ابو بکر, عمر, عثمان و علی ہیں. ان کے نام بھی ذرا ان سے پوچھ لیں, ویسے جب آکچار یار کہیں نا ان سے پوچھ لو یہ آکچار یار کون کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے, پوچھا کرو انہوں کو, آکچار یار تے ہیں نا جنہوں دی حدیثاں نے بخاری مسلم میں, یہ کن آکچار یار کو لے کے چل رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان کے آکچار یار کچھ اور ہو, ہمارے تو یہ ہیں جی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بزرگ جو ہے ایک مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں, دوسری خانہ کعبے میں, تیسری مسجد نبوی میں. تو صحابہ تو اولیاء اللہ کے سردار ہیں, وہ دوسرے محلے سے اڑ کے نہیں مسجد نبوی میں آ سکتے تھے, اور آپ کے بزرگ یہاں انڈیا پاکستان سے جا کے اڑ کے پڑھتے ہیں. ویسے جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہی اڑتے ہیں. ظاہر ہے چونکہ وہ عوام کے سامنے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے, تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ اڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اڑنے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اس طرح کے سارے بزرگ جو ہے نا, ان کو ہم جو ہے نا بوئنگ 747 پہ سوار کریں اور پائلٹ کو کہ تم ذرا پیراشوٹ سے نیچے کود جاؤ, اور جتنے جتنے اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو جہاز میں سوار کریں صاحب, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کون سا بزرگ ہے جو یہ جہاز لینڈ بھی کروا سکے. اس کو بھی چھوڑ دیں, جو اڑنے والے ہیں ان کو مینار پاکستان سے پھینک دیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ چڑیا مینار پاکستان سے پھینکے نا وہ لینڈ کر جائے گی, بزرگ نہیں لینڈ کرے گا. تو اس کا مطلب نہیں اڑ سکتا. اے کوڑا ہے میدان چیک کر لینے. کہتے ہیں نا دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوئی ہے, تو کوئی ایک ولی تو ہوئے گا نا, لے آؤ. اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے قطب الاقطاب ہیں اور غوث زمان ہیں. جن جن کے اشتہاروں پہ غوث زمان لکھے ہوئے ہیں, کم از کم ان کو تو ایک دفعہ مینار پاکستان کی سیر کرانی چاہیے. لیکن رسک ہے, پیراشوٹ باندھ کے اور طریقہ سکھا کے, تاکہ جب وہ زمین کے قریب پہنچنے والے ہوں تو فوراً پہلے ولایت سے توبہ کریں, پھر بٹن دبا کے جان تو بچا لیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ شہید ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے ان کو شہید کروانا اسلام کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ ناحق لوگوں کو مروائیں. پیراشوٹ باندھیں ان کو کہ سر اگر آپ اڑ لیا تو آپ کی قسمت, اور اگر آپ اڑ نہ پائے تو یہ بٹن آپ نے دبانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی گوروں کا بنایا ہوا
پیراشوٹ آپ کو بچا لے گا, آپ کی کرامت آپ کو نہیں بچا پائے گی. سب کا نہیں ہے, یہ پہلے طے ہونا چاہیے. صحیح مسلم حدیث ہے, عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, نمبر 2 اس کی دولت کی وجہ سے, نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اور نمبر 4 دینداری کی وجہ سے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو پہلے نمبر پہ, باقی چیزیں بعد میں. باقی جن لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سے ذرا پوچھیں, شادی کے بعد خوبصورتی اور حسب و نسب کی تو کوئی اہمیت نہیں رہتی. وہ میرے ایک دوست ہے, مجھے کہتے ہیں یار شادی کے 8-10 سال بعد تو بہن بھائی لگنے شروع ہو جاتے ہیں, میاں بیوی بھی. کیونکہ یہ ساری جو چیزیں یہ شروع میں ہی ہوتی ہیں, بعد میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لو میرجز جتنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ جناب خون سے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جناب فوراً طلاق دے دیتے ہیں, خون سے نہیں ویسے ہی سادہ لکھ کے. تو کدھر جاتا ہے وہ ساری عشق مشوقی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ شادی ایک ہاتھی کی دم ہے جس کے ساتھ بہت بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو شادی کے بعد سامنے آتا ہے. یہ سامنے جو ہے نا صرف آپ کو دم نظر آ رہی ہے, یہ رومانس اور یہ چیزیں سب یہ دم ہے, اس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا.